السلام علیکم ناظرین دوستوں، آج میں کرانے والا ہوں آپ کو ایک ایسے مینار کی سیر جو ابتدا ہی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے، مگر حالیہ دنوں سے مسلم آثار قدیمہ، ٹیلی ویژن، نیوز چینلز، سوشل میڈیا اور اخبار و جرائد کی ہیڈ لائنز بن کر گردش کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں قطب مینار کی حقیقی تاریخ۔ قطب مینار ہند کی راجدھانی دلی کے مہرولی میں اینٹوں سے بنا ہوا دنیا کا سب سے اونچا مینار ہے، جس کی اونچائی 73 میٹر اور ڈایامیٹر تقریباً 15 میٹر ہے۔ اس میں اوپر تک جانے کے لیے 379 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار پر عربی زبان میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، جو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہیں۔ یہ عمارت ایک عالمی ہیریٹیج ہے جو یونیسکو کی وراثت ہے۔ افغانستان میں جام کے مینار سے متاثر ہو کر دلی کے سب سے پہلے مسلم حکمراں قطب الدین ایبک نے سن 1199 میں قطب مینار کی تعمیر شروع کی۔ ان کی موت کے بعد اس کو شمس الدین التمش نے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ مینار کی تعمیر سے قبل مسجد قوۃ الاسلام کو بنایا گیا تھا، جو کہ مسلم حکمرانوں کے ذریعے بنائی گئی دلی کی سب سے پہلی مسجد کہلائی۔ مسجد سے اذان پکارنے کے لیے ایک اونچی جگہ کی ضرورت پیش آئی تاکہ آواز دور تک پہنچ سکے۔ اسی وجہ سے ایک بلند مینار کی شروعات کی گئی، جس کو دنیا قطب مینار کے نام سے جانتی ہے۔ قطب مینار کمپلیکس مساجد، میناروں اور دیگر ڈھانچوں کا مجموعہ ہے۔ قطب مینار 12ویں صدی میں بر صغیر، پاک اور ہند میں پہلی بار مسلم بادشاہوں کے ذریعے اپنی طاقت قائم کرنے کے بعد اسلامی حکمرانوں کی تعمیراتی اور فنکارانہ کامیابیوں کا ایک شاندار ثبوت ہے۔ یہ کمپلیکس، جو نئی دہلی کے جنوبی کنارے پر واقع ہے، عمارت کے مخصوص اقسام اور اشکال سے دنیا کے کونے کونے میں ہندوستان کو متعارف کراتا ہے۔ قطب مینار کے صحن میں 2 مساجد ہیں، جن میں قطبی مسجد، جو کہ قوۃ الاسلام کے نام سے جانی جاتی ہے، اس مسجد نے ہندوستان کو اسلامی فن تعمیر کا وہ کلاسک ماڈل عطا کیا جو مغربی ایشیا میں تیار ہوا تھا۔ مسجد میں ایک بڑا صحن ہے جس کے 3 اطراف میں کھدی ہوئی ستونیں ہیں، جو کہ ہند کی کاریگری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ قطب مینار کی شروعات قوۃ الاسلام مسجد کے بعد ہوئی تھی، جس کا آغاز 1192 میں دہلی سلطنت کے پہلے حکمران قطب الدین ایبک نے کیا تھا۔ اس کے بعد شمس الدین التمش نے اسے مکمل کیا۔ قطب مینار ہندوستان کا سب سے اونچا چنائی کا مینار ہے، جس کی اونچائی 73 میٹر ہے، جس میں اذان کے لیے چاروں طرف بالکونیاں بنائی گئی تھیں۔ صحن میں لوہے کا ایک ستون بھی ہے جو ہندوستانی کاریگری کا نمونہ ہے، جس کی وجہ سے مسجد اپنی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ قوۃ الاسلام کے شمالی مغربی حصے میں التمش کا مقبرہ ہے، جو شاہی مقبروں کی تعمیر کی روایت کا آغاز کرتا ہے۔ یہ رواج ہندوستان میں مغل دور کے آخر میں رائج ہوا تھا۔ مقبرے کی دیواروں پر بہت زیادہ نقش و نگار ہندسی اور عربک طرز کے ساتھ نقاشی کی گئی ہے۔ قطب مینار کے احاطے میں 1296 اور 1311 کے درمیان علاؤالدین خلجی کی طرف سے بھی توسیع کی گئی اور ایک مینار کا بھی اضافہ کیا گیا۔ اپنے مختصر دور حکومت میں شہنشاہ نے قطب مینار کے جنوب میں ایک بڑے علائی دروازے اور ایک مدرسے کا بھی اضافہ کیا۔ نامکمل علائی مینار کی پہلی منزل، جس کا تصور قطب مینار سے دوگنا تھا، 25 میٹر بلند ہے۔ قطب مینار کمپلیکس میں مذہبی اور مقبری عمارتیں ابتدائی اسلامی ہندوستان کی تعمیراتی اور فنکارانہ کامیابیوں کی ایک شاندار مثال ہے۔ قطب مینار اور علائی مینار، مسجد قوۃ الاسلام، علاؤالدین خلجی کا مدرسہ، التمش کا مقبرہ، علائی دروازہ، لوہے کے ستون اور دیگر ڈھانچے آج بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ قطب مینار اور اس کی یادگاروں کا کمپلیکس حکومت ہند کی ملکیت ہے اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے زیر انتظام ہے، لہٰذا اس میں پالیٹکس اور عوام کا کوئی دخل نہیں۔ ہاں، آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کی جتنی بھی میراث موجود ہے اس کا سروے ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی مندر دفن ہو، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے۔ حدیث پاک ہے، ان ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جعلت الارض كلها لي ولامتی مسجدا وطہورا فاینما ادرکت رجلا من امتی الصلاۃ فعنده مسجده وعنده طہورہ۔ ترجمہ: سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے، بس میری امت کے جس فرد کو نماز جہاں بھی پالے تو اس کے پاس اس کی مسجد اور پاک کرنے والی چیز موجود ہوگی۔ تو دعویٰ ان کو نہیں بلکہ ہم کو کرنا چاہیے کہ آپ کی جتنی عبادت گاہیں اور صنم کدہ ہیں وہاں ہماری مسجد ضرور ہے، مگر ہم مسلمان ہمیشہ امن کا پیغام دیتے آئے ہیں۔